کہ میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ڈیلر ایسوسیشن جو ہے وہ ان کی اور جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا کاروبار، اگر وہ یہ رسپانسبلٹی بھی لے لیں کہ کوئی ایسی مارکیٹ کے اندر سوسائٹی جس کے اندر اتنے پلاٹس نہیں ہیں جتنی اس کی فائلز ہیں، تو اس کے لیے وہ بزنس نہ کریں، بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایکس وائی زی سوسائٹی جو ہے یہ اس کے پاس جو ہے نا یہ اتنی زمین نہیں ہے، اس لیے آپ اس کی فائل جو ہے نا وہ نہ خریدیں۔ کہ بیسکلی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو ان چیزوں کو مینیج کرے، کوئی اسٹرکٹ کسی طرح کا ایکشن یا 2020 کے اندر اسلام آباد کے اندر ریرا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام ہوا، بٹ اسٹل اسلام آباد کے اندر ہائی رائز کے اندر بہت سارے فراڈ کے کیسز ابھی ریسنٹلی آپ کے رپورٹ ہوئے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیلر ہو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ فائل جو ہے وہ ڈیلر آپ کو دے کے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا بائر کو ڈیلر کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ میں انٹر ہونا چاہیے کہ میں آپ کو 1% فیس دے رہا ہوں، 1 کی بجائے 1.25 جو ہے نا وہ فیس کر لیں، 1.25% جو ہے نا فیس دینا شروع کر دیں، لیکن ایک لیگل پیپر کے اوپر ایگریمنٹ ہو، وہ آپ کو یہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے کہ یہ جو فائل جس سوسائٹی کے میں آپ کو لے کے دے رہا ہوں یہ سوسائٹی بالکل لیگل ہے اور اس کے تمام جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا میں اگین گورنمنٹس اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی 5 گورنمنٹس سے جو نا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ یہ آ کے یہاں انویسٹ کریں، وہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے انشور کریں کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2 ہفتے پہلے ہم نے ہاؤسنگ انڈسٹری کے بارے میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی۔ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ آپ ہمیں فائلز کے بارے میں گائیڈ کریں، اس کے بارے میں ہمیں ایجوکیٹ کریں، اور جو لوگوں نے سٹوریز سنائی وہ سٹوریز سن کے دل بہت دکھا۔ ایک نہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ فائلز خرید چکے ہیں، اور فائلز خریدے 25 سال گزر چکے ہیں، اور جس ہاؤسنگ سوسائٹی کی انہوں نے فائلز خریدی تھی وہ ان کو پلاٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ کوئی نیب میں گیا ہوا ہے، کوئی ایف آئی اے میں گیا ہوا ہے، کوئی مختلف کورٹس میں ہے۔ تو لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں، بتائیں۔ تو جب ہم نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ آفٹر آل عام لوگ جو ہیں وہ فائلز کیوں خریدتے ہیں۔ نمبر 2 کہ یہ فائلز خریدنے کے لیے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ڈالرز بہت بھیجتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل کی میں بات نہیں کرتا، یہ تھوڑی بات میں ہم بات کریں گے، کیونکہ آج میرے ساتھ دوبارہ موجود ہیں فراز اکبر، میکاسا گروپ آف کمپنیز کے مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ہمیں کافی معلومات دی تھی، آج بھی یہ ہمیں فائلز کے بارے میں جو انسائٹ ہے وہ بتائیں گے۔ میں نے جو جنرل انفارمیشن ہے، جو لوگوں نے میرے ساتھ باتیں کی، جو مجھے میسیجز بھیجے، میں پہلے تھوڑا سا آپ کو وہ بتاؤں۔ عام لوگ جو ہیں وہ فائلز اس لیے خریدتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، بچی ہیں، بڑے ہوں گی تو ان کی شادی کریں گے، پیسے چاہیے، ایجوکیشن کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ جو لوگوں کا کہنا ہے، اور میں بہت سے یوٹیوب چینلز پہ یہ ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، اور عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ لالچ کرتے ہیں، یہ فائلز خریدتے ہیں، یہ سٹہ بازی میں حصہ کرتے ہیں۔ لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایک گروپ جس کو آپ پراپرٹی ڈیلرز کا نام دے لیں یا جو مرضی نام دے لیں ان کا، جو کہ اس کا بزنس کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو ترغیب دے کے اس طرف لاتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ سوسائٹی بننے والی ہے، بڑی اچھی سوسائٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے وہ نام لیتے ہیں
کہ جی یہ لوگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اور یہ بڑے ایماندار ہیں اینڈ اور آپ ان کی فائل جو ہے نا وہ خرید لیں، سوسائٹی جو ہے نا وہ یوں ڈیولپ ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فائلز 2-3 فائلز جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں۔ اب جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ مثلاً انہوں نے جگہ لی، پہلا ظلم تو یہ کرتے ہیں کہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس پہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اب انہوں نے نقشہ جو ہے وہ باقاعدہ پاس کرواتے ہیں۔ پاس کروانے کے بعد اگر ان کے پاس 1000 پلاٹ ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 1000 پلاٹ ہے تو وہ کرتے کیا ہیں، وہ 4000 فائلز نہ بیچ دیتے ہیں۔ یہاں رسپانسبلٹی ہے ریگولیٹری اتھارٹی کی، جو بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، کہ وہ انشور کریں کہ جس کے پاس 1000 پلاٹ ہے وہ 1000 فائل جو نہ بیچے۔ مارکیٹ میں وہ فائلیں جو ہیں 4000 فائلیں ان کی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ پھر لوگ جو ہیں 2 لاکھ شروع میں جمع کروائے یہ فائل لینے کے لیے، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جی 3 ماہ کے بعد قسط جمع کروائیں۔ کچھ لوگ قسط جمع کرواتے ہیں، کچھ لوگ قسط جمع نہیں کرواتے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بڑی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، نام بھی بڑا ہے جس بندے کا یہ پروجیکٹ ہے، تو یہ تو بڑی جلدی ڈیولپ ہوگی، تو پیسے اس کے جو ہے نا پلاٹ کے زیادہ ہو جائیں گے اور ہم پھر فائل جو ہے نا بیچ دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ شروع ہی نہیں ہوتی، اور ان کے پاس یہ بہانہ آ جاتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ تو قسطیں ہی نہیں جمع کروا رہے۔ لیکن جو لوگ قسطیں جمع کروا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ قسطیں جمع کروانا وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے زمین خرید کے یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اناؤنس کیا ہوتا ہے، وہ اربوں کے حساب سے پیسہ اکٹھا کر کے بینکوں میں رکھتے ہیں یا کسی اور کاروبار میں لگاتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح خوار کرتے ہیں۔ اور اس میں 1-2-10 سال کی بات نہیں، 20, 25, 30 سال جو نا ہو چکے ہیں۔ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں سے لوگوں نے فائلیں خریدی لیکن آج تک ان کو کوئی پلاٹ نہیں ملا۔ کسی کا کیس جو ہے وہ نیب میں، کسی کا FIA میں، اسی طرح لوگ جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رول گئے ہیں لوگ جو ہے نا۔ تو یہ ہم اپنے YouTube چینل کے ذریعے ہم آپ کو کریکٹ معلومات دیتے ہیں کہ یہ اصل میں بزنس کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں فراز اکبر سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو سوالات ہیں یہ سارا کچھ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جی اس کے بارے میں جو نا ہمیں بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہیں۔ ایک بہت مشہور ہے وہ DHA کے نام سے جو ہے، یہ چونکہ اس کو بھی جو ہے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان فائلوں کی جو کیٹیگری جو ہے یا ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے یا کریڈیبلٹی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات دینا۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، اس میں سب سے پہلے ہم لوگ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ فائلز کی ٹائپ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کتنی اقسام کی فائلز ہیں ہمارے پاس۔ جس طرح کہ ابھی آپ ہی نے ایکسپلین کیا ہے، 2 طرح کی بیسکلی فائلز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی فائل، اور ایک ہے کسی کوآپریٹیو ادارے یا DHA کے ادارے کی طرح کی فائل۔ اب جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے اور جو DHA کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ DHA کیا کرتا ہے کہ DHA فار ایگزامپل آپ کی اگر لینڈ DHA کے اندر آ گئی ہے تو اس لینڈ کے اگینسٹ DHA آپ کو پیسے نہیں دیتا ہے، اس لینڈ کے اگینسٹ DHA آپ کو فائلز دیتا ہے جو کہ بیسکلی کیش ہی ہوتا ہے۔ ان کو ایفیڈیوٹس کہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں ان کو فوری طور پہ سیل کر کے وہ کیش آپ کا جنریٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن سے DHA جو ہے زمین، مثلا میری زمین ہے، زرعی زمین ہے، اور DHA وہاں اپنی ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتا ہے، تو وہ مجھے کیش نہیں دے گا
بلکہ اس کے بدلے میں فائلز دے دے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر جو وہ فائلز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس فراڈ ہو جانے کا، لینڈ نہ ہونے کا، اس طرح کا کسی طرح کا کوئی بھی چانس موجود ہی نہیں ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز آ جاتی ہیں. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کسی سے بھی زمین خریدتی ہیں تو اس کو پیسے دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے تو وہ 1000 ایکڑ کے اوپر سوسائٹی کاٹ کے پلاٹ لانچ کرتا ہے، فائلز لانچ کرتا ہے، مارکیٹ میں بیچتا ہے. اور پھر مارکیٹ میں بیچنے کے بھی ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں. کچھ ڈائریکٹلی انویسٹرز انوالو ہوتے ہیں، کچھ ڈیلر نیٹ ورک انوالو ہو جاتا ہے، پھر مارکیٹ میں چیز سیل آؤٹ ہوتی ہے آپ کی. اس کیس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ کے فراڈ ہو جاتا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اس انویسٹمنٹ کو اینڈ تک مکمل نہیں لے کے جا سکتے ہیں. اس کے اندر ایک کیچ ہوتا ہے بیسکلی. میں آپ کو اس میں ایک چیز سمجھاتا ہوں. کوئی بھی پاکستان میں اگر پروجیکٹ، پاکستان کی بات نہیں ہے، اٹس اباؤٹ دا ورلڈ، کہ دنیا میں اگر کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل دبئی کی مارکیٹ آپ نے دیکھا ٹاپ آف دا لائن مارکیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، اگر وہاں پہ بھی کوئی ایک ہائی رائز پروجیکٹ آیا ہے تو اس کا ڈیلیور ہونے کا ٹائم ہوتا ہے 8 سال کا. پاکستان کے اندر پیمنٹ پلان ہی 3.5 سے 4.5 سال کا لے کے آیا جاتا ہے. تو بیک آف دا مائنڈ آپ کسٹمر کے ذہن میں یہ بات بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ 3.5 سے 5 سال کے اندر آپ کو آپ کا پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. پیمنٹ پلان بے شک 3.5 سے 5 سال کا ہو، پروجیکٹ ڈیلیور ہونے کے اندر اس کو کم سے کم 7-8 سال لگ ہی جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی میچورٹی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. میچورٹی کیا ہوتی ہے؟ میچورٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کتنی زیادہ عوام نے آ کے اپنے گھر بنا لیے ہیں اور آ کے رہنا شروع کر دیا. جیسے جیسے گھروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے جگہ میچور ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے اندر آپ کے پلاٹس یا فائلز کی قیمتیں بھی انکریز کرتی چلی جائیں گی. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، مگر اس کے اندر پلے کرنے کا طریقہ کار بٹ سب کا سیم ہے. کیونکہ اس کے اندر اب آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ڈیلرز کو ہم لوگ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے اینڈ یوزر پہ. آپ نے سر یہ والی کہاوت تو سنی ہوگی کہ لالچ جو ہے، لالچی کا کام، ہاں جی بالکل بری بلا ہے، اور تب تک چلتا رہتا ہے جب تک فراڈ آپ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اس میں بیسکلی اب اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اس بات کا، فار ایگزامپل میں ایک سوسائٹی ہے XYZ، اس کی فائل خریدتا ہوں، یا مجھے کوئی آ کے کہتا ہے یہ فائل خریدیں، یہ اچھی سوسائٹی ہے، یہ بن جائے گی، موقع پہ ڈیلیور ہو جائے گی. اب مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں ایک فائل خریدتا ہوں نا تو میں اس کی 3.5-5 سال کے اندر اس کی قسطیں بھی اچھے طریقے سے ادا کر لوں گا، مجھے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. بٹ یہاں پہ شامل آ جاتی ہیں انسان کے ذہن میں گریڈ، لالچ آ جاتا ہے. جیسے کہ مارکیٹ رننگ کے اندر ہے، سب کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کے اندر لوگ پیسے بنا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ایک فائل خریدنے کی ہے، مگر وہ جو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہوتی ہے کہ مارکیٹ چل رہی ہے، میں 3-4 خریدوں گا تو میں اس کو آگے اون پہ سیل کر سکتا ہوں. یہ وہ سب سے بڑی ریزن بنتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو لاس ہوتا ہے. کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ایک چیز کی ہے یا آپ کی نیڈ ہی ایک چیز کی ہے، تو آپ نے کیوں 3-4-5 صرف اس وجہ سے خرید لی کہ اس کے اوپر میں پیسے کما لوں گا. اب فار ایگزامپل مارکیٹ آپ کی سلو ہو گئی ہے، اب نہ تو آپ ان 4 فائلوں کی انسٹالمنٹس پے کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ نے جس کمپنی سے وہ فائلز خریدی ہوئی ہیں نہ ہی وہ بائی بیک کر رہی ہیں ان کو. تو اس کیس کے اندر آٹومیٹکلی سارا کا سارا جو لاس ہے وہ کلائنٹ کے اینڈ کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کمپنی کے اینڈ کے اوپر آ جاتا ہے. اور جو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ اسی چیز کے اندر نقصان ہوتا ہے. جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ تو ایک فیکٹر ہوا نا فراڈ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مثلا 100 ان کے پاس پلاٹس ہیں، لیکن فائلز جو ان کی 300-400 جو نا وہ مارکیٹ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو فائلز ہیں، ظاہر ہے یہ جو اونر ہے یا جو ان کی مینجمنٹ ہے، یہ انہوں نے ہی فائل جو نا بیچی ہوتی ہیں. تو یہ سراسر جو نا یہ تو ایک جال سازی ہے، فراڈ ہے جو کہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. وہ تو ایک فیکٹر ہے کہ جی ایک بندے نے سوچا کہ میں 3 فائلز لے لوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلان اس طرح ہوتا ہے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ جی ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ 3 فائلز آپ لے لیتے ہیں، پرائس زیادہ ہوگی تو ایک بیچ کے باقی کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے.
تو وہ تو پھر لوگوں کا بڑا جینون سا کنسرن ہے کہ انہوں نے یہ سوچا. لیکن مسئلہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ زمینیں تو ہیں ہی نہیں, اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ کاغذ ہے, اور لوگوں نے 10 لاکھ سے لے کے 2-2, 4-4 کروڑ روپے تک جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں, اور کوئی سنوائی نہیں ہے. نہ نیب اس پوزیشن میں ہے, نہ ایف آئی ہے, تو لوگوں کا تو برا حال ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کی طرح سٹہ بازی ہے بالکل جو ہے, اور یہ جو عام لوگ ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آپ فائل خریدیں, اور اصل میں پلان ہی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ 400 کی بجائے ہم 100 کی بجائے 400 فائلیں بیچیں گے, لوگوں سے پیسے لیں گے, اور بعد میں جو نا وہ غائب ہو جائیں گے. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اس دفعہ مارکیٹ کے اندر میں آپ کو بلکہ یہ بتانا چاہوں گا, بہت سی ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ آئی فراڈ کرنے تھے, نہ لینڈ اویلیبل تھی, صرف مارکیٹنگ کی بیس کے اوپر انہوں نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا اور وہ پیسہ لے کے یعنی کہ وہ رفو چکر ہو گئے. اچھا, یہ میں اب جو گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹس جو بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, حالانکہ مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کیا اس کا کام ہے, لیکن یہاں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ملائن کیا جائے. لیکن یہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ انشور کریں کہ اگر پریس کے اندر, میڈیا کے اندر کوئی سوسائٹی جو ہے اس کے اشتہارات آ رہے ہیں تو فوری طور پہ چیک کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے کہ لوگوں کو بچائیں. گورنمنٹ کا نام اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے لوگوں کو فراڈ سے یا ان کی پروٹیکشن کرنی ہے, ان کو سیکیورٹی دینی ہے, تو یہ بھی سیکیورٹی دینا ہے. تو جو لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہیں سوال, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیں, یہ سوسائٹیز کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ورڈ ایک ذرا سخت استعمال کرنے لگا ہوں کہ چور کو یہ کہیں کہ جی آپ چوری نہ کریں. بھئی اس نے تو پلان ہی یہ بنایا. یہ چند ایک جو اچھے لوگ ہیں جو کہ بڑے نام ہیں اور انہوں نے اپنی سوسائٹیز بنائیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں, اور پچھلے چند سالوں کا اگر آپ ڈیٹا لیں تو ٹریلینز آف ڈالر جو ہے نا یہ باہر سے لوگوں نے بھیجے اور ان بیچاروں کو پلاٹ نہیں ملے. بے شمار اخباروں میں بھی, اور آپ یہ دیکھتے ہیں. تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ گورنمنٹس جو چاروں پروونشل گورنمنٹس ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو جال سازی کا کاروبار ہے اس کو کنٹرول کریں. اور یہ کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ لامحالہ جو وہاں ریگولیٹری اتھارٹیز کے جو امپلائیز ہیں یہ یا تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا وہ انیفیشینٹ ہیں. یہ ابھی فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ باقی ہے. تو فراز آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو جو کہ ظاہر ہے ایک زندگی کے اندر ضرورت ہے, لوگ باہر ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو یہاں مکان بنا کے دینا چاہتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں, تو صرف پیسے بھیجنے کی بجائے اگر وہ یہاں ایسے یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اندر پیسہ لگاتے ہیں, اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے, تو فائدے کی بات ہے. تو لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ فائل خریدتے وقت جو ہے؟ سر فائل خریدتے وقت سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ اس کا ڈیولپر چیک کر لیں. یہ چیک کر لیں کہ پاسٹ ایئرز میں وہ کتنے اپنے پروجیکٹ ہے وہ ڈیلیور کر چکا ہوا ہے, کس ٹائم فریم کے اندر وہ ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں. پھر ایل ڈی اے کی سائٹ کے اوپر جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپروول سارے کے سارے اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. آپ لوگ یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی زمین اویلیبل ہے جس کے اوپر اس کے کنسٹرکشن کی اپروول ملی ہے. تو اگر آپ کو جہاں پہ بھی یہ شک ہو کہ فار ایگزامپل اس بندے کے پاس 1000 ایکڑ کی زمین ہے مگر فائلز 4000 ایکڑ کے اوپر بیچ رہا ہے, تو اس طرح کی سوسائٹی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, جو ڈیلر ہے جو کہ ہمیں فائل خرید کے دیتا ہے, یہ ساری رسپانسبلٹی اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیلرز جو ہیں وہ ایسوسیشن بنا لیں, بجائے اس کے کہ وہ
صرف پیسہ کمانے کے لیے جس نے سوسائٹی لانچ کیا اس کے ساتھ مل جائیں تو وہ پبلک جس سے کہ وہ پیسے لیتے ہیں 1% غالباً لیتے ہیں, جی ایس سی 1% لیتے ہیں, تو یہ سارے کام ان کے لیے کرنے کے جو وہ فی لیتے ہیں وہ اسی کام کی تو فیس ہونی چاہیے. بلکہ میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ڈیلر ایسوسیشن جو ہے وہ ان کی اور جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا کاروبار اگر وہ یہ رسپانسبلٹی بھی لے لیں کہ کوئی ایسی مارکیٹ کے اندر سوسائٹی جس کے اندر اتنے پلاٹس نہیں ہیں جتنی اس کی فائلز ہیں تو اس کے لیے وہ بزنس نہ کریں, بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ XYZ سوسائٹی جو ہے یہ اس کے پاس جو ہے نا یہ اتنی زمین نہیں ہے, اس لیے آپ اس کی فائل جو ہے نا وہ نہ خریدیں. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں جس طرح آپ ہی نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ بیسکلی کوئی ریگولیرٹی اتھارٹی نہیں ہے جو ان چیزوں کو مینیج کرے. کوئی اسٹرکٹ کسی طرح کا ایکشن یا 2020 کے اندر اسلام آباد کے اندر ریرا ریئل اسٹیٹ ریگولیرٹی اتھارٹی کا قیام ہوا, بٹ اسٹل اسلام آباد کے اندر ہائی رائز کے اندر بہت سارے فراڈ کے کیسز ابھی ریسنٹلی آپ کے رپورٹ ہوئے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو یہاں پہ بیسکلی وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنی جلدی آپ اتھارٹی کے بعد آپ جو ہے امپلیمنٹیشن کو بہتر کریں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر انشاءاللہ ہوتی چلی جائیں گی. اچھا ناظرین, میں جو ہے نا یہ جو ساری معلومات میں نے کلیکٹ کی ہیں میں اس بنا پہ آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیلر ہو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ فائل جو ہے وہ ڈیلر آپ کو دے کے غائب ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا بائر کو ڈیلر کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ میں انٹر ہونا چاہیے کہ میں آپ کو 1% فیس دے رہا ہوں, 1 کی بجائے 1.25 جو ہے نا وہ فیس کر لیں, 1.25% جو ہے نا فیس دینا شروع کر دیں. لیکن ایک لیگل پیپر کے اوپر ایگریمنٹ ہو, وہ آپ کو یہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے کہ یہ جو فائل جس سوسائٹی کے میں آپ کو لے کے دے رہا ہوں یہ سوسائٹی بالکل لیگل ہے اور اس کے تمام جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اور دوسرا میں اگین گورنمنٹس اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی 5 گورنمنٹس سے جو نا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے, لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ یہ آ کے یہاں انویسٹ کریں. وہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے انشور کریں کہ وہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں کوئی اور چیز جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. جن لوگوں کے پیسے ڈوب چکے ہیں ان کے واپس آنا یہ ایک بہت مشکل اور لمبا کام ہے. لیکن جب آپ نیب سے پوچھیں, نیب کے پاس بہت سے کیسز ہیں, کسی جگہ پہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وہ پیسے واپس بھی دلوائے ہیں, اور بھی مختلف جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس مختلف کیسز ہیں, انہوں نے کام کر کے لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ بھی کی ہے. لیکن ہیلپ وہ ہے جو کہ جرم ہونے سے پہلے آپ کریں, پریونٹیو میئرس لیں. یہ فراڈیے جو ہے نا وہ یہ کام کر نہ سکیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں, اخباروں میں, سوشل میڈیا میں اشتہار آ رہے ہیں ایک سوسائٹی کے اور وہ فائلیں بیچتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس جو وہ جگہ ہی نہیں ہے اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ سوئی ہوئی ہے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لوگ جو خاص طور پہ جنہوں نے کام کر رہے ہیں, سیلریڈ پرسن ہیں, باہر رہتے ہیں, بڑی یہ سارے جو ہیں باہر ڈالر نہیں کما رہے ہوتے. آپ یقین کریں میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں, بڑے میزریبل حالات میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارا مزدور طبقہ ہے وہ کس طرح ایک ایک کمروں میں کتنے زیادہ لوگ رہ کے دن رات کام کر کے اور پیسے کما کے واپس بھیجتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی فائلیں خریدتے ہیں, اور یہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں. یہ بڑے ظلم کی بات ہے اور رسپانسبلٹی گورنمنٹس پہ ہے. اور آپ بس جو ڈیلرز ہیں وہی جو ہے نا بنا لیں اپنی کوئی ایسی یونین بنا لیں یا سوسائٹی بنا لیں کہ وہ انشور کریں کہ جس کی وہ فائل بیچیں وہ صحیح قسم کی سوسائٹی ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس کو یہاں ختم کرتے ہیں, کوئی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرتے. لوگوں کو معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ
سب کے لیے بہتر کرے. مجھے تو جن لوگوں نے رو رو کے بتایا کہ جی پیسے زیور بیچ کے فائل خریدی، یہ ہوا وہ ہوا، بچی کی شادی کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکا، بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ بہتر کرے.